الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو کل میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے 10 پیجز کا تلاوت آیات کی اہمیت اور حیثیت، اس کو ذرا آپ سے ہم ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں تلاوت آیات کا صحیح مفہوم اور اس کی اہمیت پتہ چل جائے۔ ذرا کھول لیجئے، اپنے سامنے رکھ لیجئے اور غور سے سنیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلے تلاوت کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے۔ تلاوت کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اور بیچ میں کوئی چیز بھی حائل نہ ہو، ایسا چلنا کہ بالکل وہ جس کو آپ فالو کریں وہ ہو اور اس پیچھے آپ ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ ہو۔ اور تلا جو ہے یہ اس کا ماضی ہے اور یتلو جو ہے وہ اس کا مضارع ہے۔ اچھا، یہ نون رکھا ہے، یہ باب نصرہ سے ہے، نصرہ ینصرو نصرن، تو اسی سے یہ تلا یتلو تلاوتن بنتا ہے۔ تو اب آ جائیے قرآن سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ شمس کی آیت 2 ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کا اتباع کرے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں چاند بالکل سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر۔ یہ ہے تلا کا مطلب قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، وہ یتلو ہو، اور اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو شاہد من ہو، ایک شاہد، ایک گواہ جو اس کی طرف سے ہے، من ہو کس کی طرف سے ہے، ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ پاک کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، کیوں کہ یہ شاہد رسول ہوتا ہے جو اس کو پڑھ کے سناتا ہے، تو لہذا یتلو ہو شاہد من ہو، تو شاہد رسول ہے، اور من ہو یہ رسول کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو میں آگے کھولوں گا جب آیت پوری آئے گی۔ تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے آگے سمجھ آپ پڑھیں گے، ہم تو سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں اور آپ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جی کوئی سوال؟ بڑی اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ آپ بات بالکل کلیئرلی سمجھیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے۔ تلاوت بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے اتباع کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لیجیے، ہم نے نہ اس پہ کو سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ عمل کما حق کیا، تو پھر تلاوت ہم نے کیا کی؟ اور کبھی یہ اتباع کی قرأت پڑھنے کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی ان کے اوامر و نواہی، احکام، ترغیب و ترہیب، ترہیب کا مطلب انذار، ڈرانا، اور جو کچھ ان سے سمجھا جا سکتا ہے اس کی اتباع کی صورت میں۔ یہ ہے پڑھنے کا مطلب، تلاوت کا مطلب۔ آگے جو لائن ہے بڑی اہم ہے، عقائد و اخلاق کی درستگی ہو، انذار و تبشیر ہو، تبلیغ و تذکیر ہو، مباحثہ اور مجادلہ ہو، دعوت نبوی کا مرکز و محور کیا ہے؟ کیا ہے ان سب کا مرکز و محور کیا ہے؟ آیات قرآنی کی تلاوت۔ اب آپ سمجھیں، مجھے بتائیں کہ ہمارے اخلاق اس لیے خراب ہیں کہ ہم تلاوت آیات نہیں کرتے، ہمارے تبلیغ اور تذکیر ٹھیک نہیں ہے، ہم جب لوگوں سے مباحثے کرتے ہیں یا ان سے دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجادلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تلاوت آیات سے اس کا مفہوم نہیں لے رہے۔ اس وجہ سے ہماری ہر جو کوشش ہے وہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ تلاوت آیات ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور آخری پیرا لفظ جملہ تو بہت زبردست ہے. قرآنی آیات میں زندگی جاوید کا ربانی پروگرام ہے. یہ زندگی جاوید کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ہمیشہ کی جو زندگی، آخرت کی زندگی، جنت کی یہ جو زندگی. دنیاوی زندگی آپ کو موت ختم نہیں کر دیتی. روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، جسم مٹی میں ہوتا ہے، اور پھر کیا پہلے سور پہ دوسرے سور پہ یہ دونوں ملا دیے جائیں گے. تو زندگی جاوید کا مطلب ہے دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، دونوں بیک وقت. بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہاں، تو اب اگر آپ نے تلاوت آیات کا صحیح مفہوم سمجھ کے اس کے مطابق تلاوت نہیں کی تو آپ زندگی جاوید کے پروگرام سے محروم رہے. اس کو کما حق کا ہوا آپ کبھی بھی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. صفحہ نمبر 1 پہ کوئی سوال ہو جلدی کریں. ذرا غور فرمائیں، اگلے پیج پر سورہ کاف کی آیت اور سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار وَاتْلُ اور تلاوت کرو ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو اللہ تعالیٰ رب کی کتاب سے جو آپ پر وحی کیا گیا اس کی تلاوت کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ صحابیات اور پوری امت کو پیغام ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے آگے؟ لا مبدل لکلماتہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. لا تبدیل لسنت اللہ. اس کتاب ڈاکٹر صاحبہ، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی کرو. یہ بالکل ناقابل تبدیل ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم اس قرآن پہ عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں بھی. دیکھ لیں کائنات، قرآن دیکھ لیں جو فرما رہا ہے. کل اللہ کے کلمات کتنے برحق ہیں. آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں. آپ ان چیزوں کو پتہ نہیں اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں، یہ میری بالکل سمجھ میں نہیں آتا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی سنت سے مراد اس کتاب میں جو کچھ جس کو تمہیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ خالق کائنات، عالم کل، الحکیم، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم کے فرامین ہیں. اس کو چھوڑو گے تو ہم ذلیل و رسوا ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ یہ کتاب جو کچھ فرماتی ہے وہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب سورہ عنکبوت میں فرمایا، بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی طرف جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. آگے فوراً کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ فوراً اقم الصلاۃ کیوں آیا ہے؟ ان پہ اگر غور نہیں کریں گے نا تو قرآن کی حکمتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. جی خالد صاحب، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے فوراً کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر کے کہ وہی کی وجہ سے جو کچھ یعنی تلاوت آیات کرو اور اقامت نماز کرو؟ کیا تعلق ہے دونوں میں؟ نماز ہے، یہ مکمل شکل ہے اطاعت کی، اللہ کے حکم کی پیروی. اس کے بعد آدمی اس کے اوپر عمل کرنا، پورے دین کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جی یہ سر. بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جو اقامت صلاۃ کرے گا وہ تلاوت آیات کا حق ادا کرے گا. جو بات جس ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہوتی ہے اس کو سمجھیں. اور وحی الہی کی تلاوت کا سب سے پہلا عملی تقاضا
अकामत सलात है। बात को समझें तो सही। और जब तक कॉन्टेक्स्ट में जिस आयत में आया है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो तिलावत वही का पहली शर्त, पहला मुतालबा जो वही इसकी आयत तिलावत कर रहा है उससे अकामत सलात है। 5 वक्त सुबह नमाज कुरान पढ़ते हैं, फजर के बाद तो जोहर में नमाज आ जाती है, जोहर के बाद मगरिब, असर के बाद मगरिब, मगरिब के बाद इशा। और हर दुआ में आप वो जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो सब बगैर तिलावत आयात के वो समझ में नहीं आ सकता। बात को समझें, तिलावत आयात कितनी अहम है। आप जरा आ जाइए ना आयत 121, बड़े गौर से समझिए इसको। ये तिलावत आयात का हक अदा करने का हुक्म है। वो क्या है? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हम किताब देते हैं, यतलून हक्क तिलावतिही, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। उम्मे अब्दुल्ला बताएं कुरान करीम की तिलावत का हक अदा कब होगा? किसी का माइक खुला है वो बंद करवाइए। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ती है। जब आपका माइक खुला होता है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। कमर जहान साहिबा आपका माइक खुला है, अजमल साहब आपका माइक खुला है। हाँ जी उम्मे अब्दुल्ला कि ये जी सर। तिलावत कुरान का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, वो है क्या? सर जी उसको समझ कर पढ़ना और फिर उस पर अमल करना, उसकी इत्तबा करना पूरी तरह। देखें, ये हक का तिलावत ही उसकी आयात का तिलावत का हक अदा करते हैं। बड़े गौर से सुनिए, बड़ी समझिए इस बात को। आगे जो बात आ रही है फिर उसका भी तज़किरा करते हैं। पहले हक का तिलावत ये है कि कुरान को ठीक पढ़ना। नंबर 2, उसकी तिलावत जिस आयत पढ़ी है उसको समझना, उस पर गौर करना, गौर फिक्र करना। जब गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस आयत में जो अल्लाह ताला की हिदायत, तालीमात, जो चीज़ भी बयान हुई है वो परफेक्ट है, वो पर हक है, उसके किस जरा बराबर शुबा नहीं है। आप गौर फिक्र कर लें, तारीख के आईने में देख लें, उसके हर पहलू पर गौर कर लें। उसके बाद जब आपको ये बरहक साबित हो जाए फिर आप पर लाजिम है, आप पर फर्ज है कि उसके मुताबिक अमल करें। ये है हक का तिलावत ही, कि तिलावत का हक ये है कि पढ़ के, समझ के, गौर व फिक्र करके उसकी हकानियत के सामने आपके दिलो दिमाग में कोई शुबा नहीं रहेगा। फिर आपको उस पर ईमान लाकर अमल करने में भी मजा आएगा। ये है हक का तिलावत ही। कुरान को पढ़ना और सिर्फ कुरान को सवाब के लिए पढ़ना, ये हक की तिलावत नहीं अदा हुआ। हुक्म किसका है? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिनको हम किताब देते हैं, यतलूना हक्क तिलावती, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि क्या हम लोग तिलावत का हक अदा कर रहे हैं? नहीं। सर जी थोड़ी बहुत कोशिश तो करते हैं लेकिन पूरी तरह हक अदा नहीं हो रहा। भाई ये थोड़ी बहुत कोशिश कह के ना हम कोई जिम्मे नहीं हो सकते। कमर जहान साहिबा खुदा के लिए अपना मोबाइल माइक बंद, वो माइक बंद करें। अच्छा, अब आपने देखा कि कुरान के अहकामात को हम न पूरी तरह समझने, सब बस एक हमें जज्बाती लगाव है। कुरान जज्बाती लगाव बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी जज्बाती लगाव की वजह से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन अगला काम ज़रूर करें। अच्छा, अगली आयत ज़रा टुकड़ा देखें।
پہلے بتایا نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کتاب پر ایمان کون رکھتے ہیں؟ سر جو تلاوت کا حق ادا حق کرتے ہیں۔ ادا، ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے بتا دیا کہ حق تلاوت کیا ہے۔ اور سنیں، بڑے غور سے سنیں اگلا ٹکڑا، وَمَن یکفر بہ، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ خاسرون کا مطلب یہ 2-4 پیسے کا نقصان نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی اسی طرح ذلت اور مسکنت کا ان کا سامنا ہوگا جیسے آج مسلمانوں کو ہے۔ کیوں؟ وہ عملاً اس کا انکار کر رہے ہیں، زبانی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عملاً اس پہ عمل بالکل نہیں کر رہے۔ دنیا کی ذلت دیکھ لیں، اور آخرت کا تو جو جہنم ہے وہ کتنی ہولناک اور خوفناک ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ آیت ہمیشہ اپنے کمرے میں لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتاب کا حق، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اور جو وہ حق ادا کرتا ہے وہ فی الواقع ایمان اس کا اس کتاب پر ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ برباد، تباہ و برباد ہوگا۔ اچھا، اب ذرا فاتر کی آیت دیکھیں نا، یہ آیتیں کس قدر ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتر کی 29 دیکھے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہے آگے؟ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نمبر 2، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ان کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور ظاہر میں بھی، اعلانیہ بھی۔ یہ 2 کام جو کرتے ہیں، 3 کام ساری، پہلا ہے تلاوت آیات، اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ، اور تیسرا ہے آپ کا مما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ 3 کام جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یرجون تجارت یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے 3 کام کرنے میں، تلاوت آیات، اقامت الصلاۃ، اور انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں بڑے غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ سر رزقنا، جو ہم نے دیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، رزقناہم، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ ضرور خرچ کرے گا۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر یہ بدبخت یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے، میری ڈگریوں کا نتیجہ ہے، میری عہدے کا نتیجہ ہے، میری وہ ہے، اللہ کہتے ہیں جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہے، میں اس کے بدلے میں غربا کی مدد کروں، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں۔ یہ چیزیں جب آیات کو دیکھیں نا، اب آپ نے جب مجھے کہا نا، میرا دل خوش ہو گیا کہ رزقناہم واقعی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، سمجھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی کوئی آیت اٹھا لیں، اس میں جو الفاظ آیا اس سے بہتر الفاظ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بے شک ریپلیس کریں اور پھر اس پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حرف ناقص ہے، اس میں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا، وہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اب یہ آئینے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، آئینہ کیا ہے کہ کیا ہم 3 کام کرتے ہیں،
حق تلاوت ہی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے کرتے ہیں یا نہیں؟ آیت سر جی ایک سوال جی ہے سر جی. ہاں یہ عام فرمائیں. فقوع پہ سوال ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے، دوسرا سر جی کہ جو زکوٰۃ مطلب اس کے پاس کچھ ہے نہیں ایسا کہ وہ زکوٰۃ دے، تو پھر وہ جو صدقہ خیرات کرے گا وہ عام فقوع میں پھر شامل ہوگا. دیکھیے جب ایسا بندہ، اللہ اکبر، وہ بندہ تو اللہ کے نزدیک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت دے رہا ہے جب اس پہ واجب بھی نہیں ہے، اس کے تو کیا کہنے. وہ اللہ تعالیٰ کتنا شکور ہے کہ اللہ تعالیٰ. روبینہ عتیق صاحبہ آپ کا مائک آن ہے، برائے مہربانی بند کریں، ساری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے. آپ کو پتہ ہے وہ صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جو کھانا کھلاؤ، تو گھر لے گیا، اس میں بیوی نے کہا کہ بھائی وہ تو صرف کھانا بچوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ کھانا مہمان کو دے دو اور بچوں کو سلا دو. تو دیکھیں وہ عمل اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس کو تاریخ میں محفوظ کر دیا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو اللہ نے اتنا کم دیا ہے کہ فرض زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے، تو اس کو اگر وہ اس کے باوجود کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی سر، وہ غزوہ تبوک میں کھجور والا واقعہ، ایک ہاں، مٹھی کھجور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مسکرانا بھی صدقہ ہے. جی، اب ذرا آپ آ جائیں آیت انفال کی 2 پر. انما المؤمنون الذین، اب مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کی سب سے اچھی شکل کیا ہے؟ بس جلدی بتائیں. سب سے اعلی شکل تلاوت آیات. تلاوت آیات. اللہ کا ذکر آپ اور میں ویسے بھی کرتے ہیں، اس سے بھی یقیناً ایمان میں لیکن جب قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں آپ، اور قرآن کو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب حقیقی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، انڈر لائن کریں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا، پہلے بات ہے ایمان کیسے بڑھتے ہے تلاوت آیات سے؟ آپ مثال دیں پھر میں آپ کو مثال دیں. کوئی آیت سر اگر جیسے ہمارے دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے جنت کا تو ہم اس کو سوچ کے نیکیاں کرتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سعدیہ بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اس جنت کو، جب جنت اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ میرا اور آپ کا دل و دماغ اس کو احاطہ خیال میں نہیں لا سکتا. اس کو جب ہم اس کی خوشخبریاں قرآن کی آیات میں پڑھتے ہیں نا، ہمارے اندر طلب اور تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ جنت عطا فرمائے. اور اب اس کے نتیجے میں میرا عمل میں برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا جو ہے یہ اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہی ایمان میں اضافہ ہے. جب جہنم کی ہولناکیاں آپ پڑھتے ہیں تو آپ میں بالکل جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ برائی سے بچیں اور نیکی کریں. یہ ایمان میں اضافہ ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر میری تلاوت آیات ٹھیک ہے، میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں، تو میرے ایمان میں یقیناً اضافہ ہو. اچھا،
اور دوسری بات ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تلاوت آیات سے ان کا توکل اللہ پر بڑھتا ہے، وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ جو میرے سر رب نے فرمایا بالکل ٹھیک، اور اس کے ہر حکم ماننا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ سر جی اسباب ہونے اللہ کے کی عبادت باوجود سے وہ اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ کام وہ سب پورے کر لیتے ہیں، اسباب بھی مہیا کر لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا انجام کے اوپر توکل ان کا اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو انجام بالکل اچھا ہو یا برا۔ بالکل عبداللہ آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت آیات سے توکل میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ جواب آپ کا بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرا سر میں سوال ہے، اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو سر اللہ پہ یقین بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور بہت انسان اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مطلب جب دنیا میں ہمارے ساتھ غلط کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم یقین اللہ پہ کرتے ہیں تو ہمارے معاملات صحیح ہوتے جاتے ہیں۔ یہ آپ بالکل سعدیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سر لیکن پلیز اللہ تعالیٰ کی جی فرمائیے۔ جی اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تلاوت آپ ڈاکٹر صاحب اس طرح کیوں نہیں کہتی کہ تلاوت آیات میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جو آ رہی ہیں، تقریباً ہر آیت کے آخر میں اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کی وجہ سے کہ وہ اللہ کتنا معاملات کا کنٹرول ہے اس کے، کہ وہ ہر کام اس کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفات کے نتیجے میں اللہ پر توکل بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں تلاوت آیات سے کلیئر ہوتی ہے۔ جی اب سر، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا اب سنیں، یہ تو سورہ انفال کی اس آیت کے بارے میں کوئی سوال؟ اب ذرا سنیں سورہ زمر کی آیت 71، یہ آخرت کا یہ منظر کشی ہے قرآن کی، ذرا غور کریں۔ بالکل ایک منظر ایسا قرآن پڑھتے ہیں نا، بالکل ہمارے سامنے ہے۔ کیا سامنے ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم لے جائے جا رہے ہیں۔ منظر آ گیا ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب حتی اذا جاؤہا، اب یہ جہنم پہنچ گئے، وہاں جب پہنچ گئے، فتحت ابوابہا، اس کا دروازہ کھل رہا ہے، وقال لهم خزنتها، اور اس کے جو فرشتے وہاں کھڑے ہیں نا، چوکیدار، وہ اسے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے، تمہارے رب کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتے؟ تو سوال وہاں پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم نے تلاوت آیات سنی تھی نہیں سنی تھی؟ یہ دیکھیں کتنا حیثیت، مقام و مرتبہ کے آخرت میں بھی اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے نبی نے تلاوت آیات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کبھی سوچا تو کریں، دیکھا تو کریں کہ قرآن منظر سامنے رکھ کے بتا رہا ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور آج کی اس ملاقات کے بارے میں تمہیں ڈرایا نہیں تھا، انذار نہیں کیا تھا؟ تو یہ انذار کہاں ہے؟ تلاوت آیات میں ہے۔ دیکھیں، سمجھیں، غور کریں۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں بدبختی کا، کہتے ہیں کالو بلا، کہتے ہیں ہاں بالکل نبی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کے اعتراف کے بعد وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ان پر ثابت ہو گیا، چپک گیا۔ تو یہ ہے تلاوت آیات، اور اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے۔ اب ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کے بعد وہ چاروں آیات
मानों के साथ हज़रत इब्राहीम की दुआ है बकरा 129 में, उसकी कबूलियत है 151 में, और उसके बाद उसके इसी बात को कि अल्लाह ताला ने नबी भेजे, हुजूर को मबूस फरमाया, 4 काम करते हैं, इसको अल्लाह ने अपना एहसान कहा। आले इमरान की आयत 164 आपके सामने है। फिर सूरह जुमा में की बात फिर ये है, और फिर उसकी तशरीह है कि कुरान ये 4 फ़राइज़ मनसबी, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया क्या चीज़ हैं। एक एक जुमले को गौर से पढ़िए। ये चीज़ें बड़ी मेहनत से तैयार हुई हैं और आपकी खिदमत में पेश की गई हैं, इसलिए कि आप इनको हक अदा करें पढ़ने समझने का। कोई चीज़ आप देख लें कि इनमें कोई किसी और कुरान और सुन्नत के अलावा कोई चीज़ इसमें नहीं है, कोई है? बताएं मुझे। तो आप अपने रब का शुक्र अदा करें कि आपके पास किस तरह चीज़ें कुरान से अखज़ करके पहुंच जाती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए सर जी। चलें, ये मैंने आज इसलिए कि मैंने कहा हम में से सब लोग पूरी तरह समझ लें कि तलावत आयात कितनी अहम है और इसका क्या मफहूम है। कोई बात क्लियर नहीं है तो आप पूछ लें, बिल्कुल आपको फुल इजाजत है। खालिद साहब, बात क्लियर हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल क्लियर है। जज़ाकल्लाह। तो आपने देखा कि तिलावत आयात ही कुरान फहमी असल में तिलावत आयात है कि कुरान की आयात को पढ़ के, समझ के, गौर व फिक्र करके, तदब्बर करके उन पे अमल करना, ये जिंदगी दुनिया में भी और आखिरत में लज्जत है जिंदगी की। अब आ जाइए वापस दर्स में। आयत 53 हमने पढ़नी है। निकाल लिया आपने? कुरान जी आपके सर। सामने है? जी सर जी, निकला। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 53, वमा बिकुम मिन नेमतिन, जो भी नेमत तुम्हें हासिल है, कोई नेमत, फमिनल्लाह, वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की अल्लाह तरफ की से। तरफ से सर। अल्लाह की तरफ से है। कभी हमने सोचा है और क्या है? अल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं कोई नेमत जो तुम्हें मिली है, तुम्हारी जिंदगी, जान, जिस्म, सारा सिस्टम, और जो भी बाहर से तुम्हें नेमतें मिल रही हैं, अंबिया, कुतुब, फिर जो तुम्हें खाने पीने को मिल रहा है, जो पहनने को मिल रहा है, हर नेमत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह की इन नेमतों की वजह से क्या चीज हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है? अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह का अल्लाह शुक्र। का शुक्र। डॉक्टर साहब ठीक शुक्र। कहा। नंबर 1, उस शुक्र का क्या तकाजा है? एक लफ्ज में जवाब, आगे पीछे सर नहीं। सर इबादत अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करना। इताअत इलाही। इबादत इलाही, इताअत का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। इबादत में इताअत भी है, वो है गुलामी भी है, और उसमें सारी इबादत सब कुछ है। तो अल्लाह की नेमतों का एक ही इंसान पर फर्ज है, इन नेमतों की वजह से शुक्र। और शुक्र वो कर रहा है जब अगर वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, ना अखलाक, इबादत, मामलात इन सब में ठीक नहीं है, तो फिर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, तिलावत आयात का हक नहीं अदा कर रहा। जो पीछे कुरान ने मुतालबा है ना, हक का तिलावत ही, जो तिलावत का हक अदा करते हैं। पहली बात, वमा बिकुम मिन नेमतिन, जो भी नेमत तुम्हें मिली है, वालिदैन की नेमत है, अजीजों रिश्तेदारों की नेमतें हैं, ये सब फमिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से।
اچھا اگلی بات بڑے غور سے دیکھیے اور سوال آ رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے فَإِلَيْهِ تُجْرَعُونَ، الیہ تجرعون، پھر تم اسی کی طرف فریاد لے کر پہنچتے ہو، اسی کے سامنے تج ارون ہے سر جی، تج ارون۔ تجأرون، تو تم خود پھر اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر سارے نقلی معبود بھول جاتے ہیں، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے صحیح معنوں میں۔ کیوں یاد، اللہ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ کہ سارے سر معبود سر ہمارے یقین اور توکل اللہ کی ذات پر ہی ہے کہ جو بھی ہے اچھا یا برا نہیں نہیں ہمیں نہیں نہیں آزمائے۔ نہیں 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 نہیں، ذرا بات کو کیونکہ سمجھیے ہمارے جی۔ اس میں ماں کی بچے کی مثال بھی ہے کہ ماں بچے کو مارتی ہے تو بچہ پھر میں نے آپ سے دیکھیں، میں نے آپ سے یہ مثال نہیں مانگی، میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ انسان مصیبت کے وقت کیوں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیوں بتوں کو کیونکہ وہ رب ہی نکال سکتا ہے نا ہمیں اس مصیبت سے، اس کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا وہی اس دور میں۔ کرنے والا ہے۔ آپ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں۔ اللہ سر پر اپنی انسان، یقین ہے۔ فطرت پہ واپس آ جاتا ہے۔ میری انسان بکواس کی کو فطرت سنیں، آپ اپنا فرمان جاری کر چکے، اب غور سے سنیں۔ اس لیے کرتا ہے ہر انسان کہ اس کی فطرت کے اندر ایک اللہ کا تصور اللہ نے اس کی پیدائش کے وقت رکھ دیا ہے، وہ سب کو بھول جاتا ہے، اپنی فطرت پہ واپس آتا ہے۔ جب فطرت پہ واپس آتا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ یہی بات اس کشتی والے نے کہی جب حضرت اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے سنا کہ وہ کہتا ہے بھائی آپ کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، چھوڑ دو سب کو، صرف اللہ کو پکارو۔ کہتے ہیں یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگا اب بچے گی نہیں نا کشتی، میں سیدھا واپس جا کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ اکرمہ شہید ہوئے ہیں بعد میں، باپ ابو جہل اور بیٹا صحابی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو انسان اس لیے اس کو پکارتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ ادھر رکھیں، فطرت کے اندر اس کو ایک اللہ کی اس نے پیدا کرتے وقت رکھ دیا ہے، وہ اسی لیے اسی کی طرف دوڑتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے موت آ رہی ہے پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ اصل بات کہ اس کی فطرت کے اندر جس اللہ نے نیکی فَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اس کی طرف پلٹتی ہے۔ فرعون کو بھی یاد آ گیا تھا اللہ اس وقت۔ پہلے میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ فرعون کو کیوں یاد آ گئی؟ یہ تھی وہ بات۔ اصل حقیقت کو سمجھیں، پھر باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی کہ فرعون نے کیوں بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اسی موسیٰ جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اب اس کی فطرت جاگ اٹھی، اب اس کے سارے سہارے ٹوٹ گئے، غرق ہو رہا تھا۔ یہ اعتقاد ہر کافر کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے وہ پھر رب کو پکارتا ہے جب موت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی سوال؟ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ انسان بھی عجیب چیز ہے۔ ثم اذا کشف الضر، ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب ہم اس تکلیف کو تم سے ٹال دیتے ہیں، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر اس نے اس وقت تو پکارا اکیلے رب کو، جو ہی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، آ کے واپس معمول میں اب پھر شرک مشرکوں میں ہو گیا، ان کی پوجا کر رہا ہے، ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں یاد کہ یہ میرے اس وقت تو کام نہیں آئے تو میں کیوں ان کی پوجا کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ گلہ کر رہا ہے کہ جب میں ثم اذا کشف الضر عنکم، جب ہم تم سے وہ مشکل ٹال دیتے ہیں، اذا فریق منکم، پھر ایک ہی گروہ خود تم ہی میں سے بربہم یشرکون،
اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو خرمستیاں ہیں، یہ پھر وہی پوجا پاٹ اور وہ صاحب قبر اور وہ فلانا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہاں تھے ہانگ کانگ میں، تو وہ جنگ کے دوران ایک جہاز میں بیٹھے، بحری جہاز میں چھٹی آ رہے تھے۔ تو اب وہ جہاز جب جنگ میں آ گیا اور مرنے کا موقع لگ رہا تھا، تو خوب اللہ تعالیٰ کو پکارا، بھول گئے۔ جو ہی فارغ ہوئے نا، گھر پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بس فلاں پیر نے جو کندھا لگایا نا، بس جہاز کو نکال کے باہر لے گئے جنگ سے۔ ذرا غور کریں، یہ بالکل زندہ مثالیں ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جی سر مشرکین بالکل۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو بھول جاتے ہیں اور کس طرح پھر شرک کرتے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو آنکھوں کانوں سنی دیکھ بتائی۔ سر پھر بڑے امام جا کے دیکھ پکاتے ہیں، دادا دربار جا کے اگلا چادر چڑھاتے قدم ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کا کہتے ہیں نا بیٹا فلانے پیر نے بیٹا دیے۔ ہاں، اس کو نام پیراں دتا رکھ دو۔ اچھا، اب سنیں، ذرا غور سے سنیں کہ رب کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ سب حرکتیں کیوں کرتے ہیں جو آیت 54 میں اوپر آپ نے پڑھا ہے؟ لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ انکار کریں، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس میں پیروں فقیروں کا کوئی حصہ نہیں تھا، بتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اب سنیں دھمکی اللہ کی طرف سے، سنیں انذار، فَتَمَتَّعُوا، اچھا پھر مزے کر لو، دنیا 4 دن ہے نا، مزے کر لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ پتہ کب لگے گا ان کو؟ موت کے وقت۔ سر موت کے وقت، موت کے وقت۔ موت، نزاع کے عین وقت۔ موت کے وقت فرشتے وہ آئیں گے اس ظالم کے پاس جو اس کی جان ایسے نکالیں گے کہ جیسے کپڑا کانٹوں میں کپڑے کو گھسیٹ کے نکالتے ہیں۔ تو دیکھیں، چند دن شرک کرتا ہے، کاش انسان سمجھے کہ یہ نعمت ہے۔ اوپر دیکھیں نا، آیت 53 میں کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اس کو بھول کے وہ پتہ نہیں دن اللہ دیتا ہے اور کس کس کو ان کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب سنیں، کوئی آیت 55 تک کوئی سوال؟ آیت 56، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں مقرر کرتے ہیں۔ ذرا ایک اس طلب کے لما یعلمون، جو وہ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اپنے شرکاء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنو غور سے سنو، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، وہ جو تم افطرا، جو جھوٹ گھڑتے تھے، اس کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال ہوگا۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہیں اور ان کو کس طرح کی وارننگ دے رہے ہیں۔ تو اپنی ذات کی قسم کھا کر ان کو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو افطرا تم اللہ پر باندھ رہے ہو، اس کا تم سے ضرور سوال ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اب تمہارا جہنم مقدر ہے، کیونکہ تم نے ایک ایسا جھوٹ کھڑا ہے جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ کوئی سوال آیت 56 کے بارے میں؟ آیت 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سر یہ جو یعلمون لفظ ہے،
کیا سوال ہے؟ سر یہ جو کہہ رہی یعلمون ہیں وہ لفظ ہے یجعلون یہ فقیروں کے لیے ہے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ما لا یعلمون کا لفظ ہے یہ فقیروں کے لیے ہے کہ وہ نہیں آپ کا سوال کلیئر نہیں آ رہا. پھر سر یہ بولیں. پوچھ رہی ہیں کہ لا یعلمون جو ہے یہ فقیروں کے لیے استعمال ہوا ہے. واہ، فقیروں کے لیے صرف کیوں استعمال ہوا ہے؟ مانگنے والا یا اس طرح کے کچھ ان کا سمجھ آ رہا ہے. ہاں پیروں فقیروں کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں آپ اگر ترجمے میں بڑا کلیئرلی دیکھیں کہ ان کو یہی معلوم نہیں کہ یہ جو رزق اللہ نے دیا ہے ان میں اس کے حصے کیسے ہو گئے. کن کے؟ وہ جن کو انہوں نے شریک مان لیا ہے، تو یا بت ہوں گے یا وہ پیر فقیر ہوں گے یا قبروں والے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اب سمجھ آئے بات آپ کو؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر جی ان کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا اب یہ آیت 57 آپ نے سنی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. قرآن ایسی انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کرتا ہے کیونکہ رب نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، الحمدللہ. اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جی سر یہ بیٹی. شاید میری طرف کچھ سگنل سے ایشو ہے، آواز آپ کی آواز آ نہیں رہی. آپ سوال کلیئرلی کریں تاکہ آپ کو جواب دیا جائے، ورنہ آپ فون پہ بات کریں. جو آپ کی بات ہے بعد میں مجھے فون سے بات کر دیں. اچھا اب سنیں بڑے غور سے. اللہ کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں؟ بیٹیاں. اس کی کیا مثال ہے قرآن سے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے شریک؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہاں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتے ہیں فرشتے، اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بدبختوں کو دیکھیں. آگے آپ میں سمجھاؤں گا آپ کو، آیت میں آ رہا ہے کہ اگر ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو یہ لوگوں سے چھپے چھپے منہ چھپا کے پھرتے ہیں، اس کو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں. اور یہی بدبخت جو مشرک ہیں اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ، یہ اب اکثر شرک کے بعد، شرکیہ بات کے بعد یہ جملہ، یہ لفظ سنیں گے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، جو یہ مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کیا؟ ان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنا گھٹیا معیار ہے ان کا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور اپنے لیے بیٹیاں ان کو بہت ناپسند ہیں. اس لیے کہ آپ ایک دیکھیں آگے آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. تو اپنے لیے جس کو ذلت سمجھتا ہے وہ اللہ کے لیے تو بیان کر رہا ہے. ذرا دیکھیں ان مشرکین کا گھٹیا پن اور ان کا توڑا معیار دیکھیں. کوئی سوال آج 58 تک؟ آگے قرآن بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ اس وقت معاشرہ مشرکین کے معاشرے میں مکہ میں صورت نازل ہوئی تو یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپا پھرتا ہے، من سوء، اس بری خبر کی وجہ سے.
وما بشر بہی کہ وہ کسی کو کیا خوشخبری دے، وہ کسی کو کیا منہ دکھائے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے کہ اس ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے پھرے یا اس کو دبا دے، مٹی میں دفن کر دے۔ اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ خبردار، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ قرآن نے کس طرح کھول کھول کے یہاں اس آیت 58 اور 59 میں بتایا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی۔ سر یہ کفار کے متعلق بیان ہوا ہے، اور آج کے دور میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو بیٹی پیدا ہو جائے تو بس ان پہ موت پڑ جاتی ہے اور منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ان کافروں کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ سر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ بیٹی کو پتہ چلے تو ابورشن وغیرہ ہو جائے۔ بیوی کو اسپتال میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے نا۔ کتنے کیسز ہیں یہاں پر، اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے ایک بیٹی کو پالا پوسا، دین کے مطابق تربیت کی، اس کی شادی کر دی، اگر 3 ہیں تو 3 میں جنت، 2 ہیں تو 2 پہ جنت۔ راوی کہتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کوئی پوچھتا کہ ایک، تو اس پہ بھی ضرور فرماتے کہ ایک پہ بھی جنت ہے۔ کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے جنت کو کر دیا ہے بیٹیوں کی وجہ سے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم کافروں سے مشابہت رکھنا پسند کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن سر جی آج کل تو ان بیٹیوں کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس میں جن کو دنیاوی تعلیم صرف دی جاتی ہے، یہاں تو دینی تعلیم کی طرف توجہ ہے نا، تو ان کو قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کی جائے تبھی ایسا ہوگا۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، آپ ماشاءاللہ سب قرآن کے طالب علم ہیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں تو ہم دنیا میں ان کو ایسی تعلیم دیں، ایسا ان کو تربیت ان کی کریں کہ وہ نیک اعمال کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشے گا ان کے اس عمل سے، اور ان کو بھی بخشے گا اور ہم جنت میں اکٹھے ہوں۔ لیکن اگر ہم نے بچیوں کو بھی پردہ بنایا، دنیا کی ساری تعلیم دی، میں آپ کو بتاؤں، میں 2 ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں، کفر کی بڑی بڑی چالیں ہیں۔ آپ کفر نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم خواتین کو اسکالرشپس دیں گے۔ میں ایک آدمی کو جانتا جو انتہائی دیہاتی ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بیاہ اسی اسکالرشپ۔ میں ایک بڑے پڑھے لکھے بڑے جہاندیدہ آدمی کو، اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیاں اس اسکالرشپ پہ بھیجی ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس مغرب کے ماحول میں ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا ہوں کہ وہ بچیاں بیچاری کس طرح بچائیں گی اپنے آپ، اور پھر قیامت کے دن یہ ان کی بچیاں کس طرح یہ خود اور ان کو آگ سے بچائیں گے۔ آپ نے پڑھ لیں سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، ان کی دنیا میں ایسی تربیت کرو کہ وہ خود بھی جہنم سے بچیں اور تمہارے لیے دعائیں کریں۔ سر قرآن و حدیث کی نفی کرتے ہیں اور محرم کے بغیر بڑے فخر سے اسکالرشپ پہ بھیج دیتے ہیں، تو پھر انجام تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہوگا، ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے کہا، یہ ٹرمپ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے نا وہاں امریکہ میں، اس نے کہا اور ایک جلسے میں کہہ رہا ہے سر عام
کہتا ہے یہ تم لوگوں نے کیا رٹ لگا رکھی ہے کہ بھائی وہ عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے افغانستان میں. اس نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ جو بے پردہ اور میک کرنے والی عورتیں ہیں یہ کوئی اچھی عورتیں تھوڑی ہیں. اچھی عورتیں تو وہی ہیں جو پردے میں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ وہ سر جی اس کے دیکھ چکا ہے، نقصانات دیکھ لیں گے پردے کی. وہ دیکھ چکا ہے ام عبداللہ کے کس طرح ان کی اولادیں، ان بھرخے پوش جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس عزت اور عفت کو بچاتی ہیں، کس طرح ان کی اولادوں نے پورے امریکہ، پورے یورپ، پورے نیٹو، پورے مسلمان ملک بدبختوں کو اکٹھے سب کو شکست فاش دی ہے. اور وہ جو ان میک اپ کرنے والی عورتوں کی اولادیں تھیں وہ بھاگی ہیں ان کے خوف سے. کبھی سوچے تو کریں. آج ہم کس طرح اس یورپ کی نکالی کر رہے ہیں، کس طرح اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. اب اس آیت 60 پہ آئیے تو ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ، بری صفات سے متصف ہیں وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے. یہ آخرت کا ذکر کیوں کیا قرآن نے؟ دیکھیں ذرا بات کو سمجھیں. رب العالمین ایمان کی اصل یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم مانو. آخرت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برے کام چھوڑ دو اور نیک کام کرو. اللہ کا حکم کا بھی یہی تقاضا ہے. لہٰذا یہاں آخرت کا اس لیے ذکر کیا کہ آخرت میں تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور حساب اس اللہ نے لینا ہے. تو بری مثال ہے ان لوگوں کی، کیونکہ وہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جو ایمان نہیں لاتے. وہ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، حوث پرستی، مال پرستی، خواہش پرستی، شیطان پرستی، اور آگے کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین صفات ہے. لہٰذا پیروی اس کی کرو، یہ اس کا انکار مت کرو. انکار کرو گے تو تمہاری سب سے بری مثالیں تمہاری ہوں گی. تم دنیا میں بھی ذلت اور پستی میں رہو گے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. لیکن اللہ کی صفات اعلیٰ، اس پہ عمل کرو گے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور زبردست بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. لہذا وہ اتنا غالب ہے کہ اس کو جنت دینے میں عین عدل و انصاف کے مطابق جنت دے گا، اور عین عدل و انصاف کے مطابق ہمارے کرتوتوں کے وجہ سے جہنم دے گا. وہ اس پر غالب ہے، وہ کر کے رہے گا. اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ، اور ہر حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ برے کو سزا اور نیک کو اس کا انعام دیا جائے. تو لہٰذا آخر میں جو صفت آئی ہے وہ آیت کے مضمون کو کھول کے بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے آمین پروردگار، آمین آمین ثم اور آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی آمین آمین چلنے کی توفیق. جو ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک بہت ہمت توفیق دے، اسی طرح آمین. قائم رکھے ہم لوگوں کو آج ایمان کو. 60 تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ دیکھ لیں ایک ایک آیت میں کس قدر جنت نیک لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، برے لوگوں کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی وارننگ اور انذار ہوتی ہے. یہی چیز ہمارے ایمان کا کے اضافے میں باعث بنتی ہے.
अल्लाह ताला हमें इस कुरान को हक का तलावत ही का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस हैंड आउट को खुद भी पढ़िए, दूसरे दोस्तों को भी भेजिए, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को भेजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि उनको क्लियर हो कि अगर हम अपने ज़हन की उलझने, अपने दिलो दिमाग के जो भी शकूक व शुबहात हैं, वो कुरान पर की तिलावत से ही दूर होंगे। हमारे अंदर अच्छे अखलाक, अच्छे अमाल, दूसरों का अच्छा हकूक अदा करने वाले, अल्लाह से डरने वाले उसी वक्त होंगे कि जब हम ठीक ठीक तिलावत आयात करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। सर आपका कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है तो उसमें मुझे ज्वाइन करवा दें। अजायब ये सुन रहे हो? ज- आप जरा राजिया साहिबा हमें अपना वो नंबर भेज दें। सर मैं किस नंबर पे भेजूं? मेरे पास आपका कोई नंबर नहीं है, ये मैंने मैडम रुबीना बिलाल के ग्रुप में से आपको ज्वाइन किया हुआ है। जज़ाकल्लाह। मैं अभी आपको, अजायब अपना नंबर बताओ। लिखें जी 0346। अभी मैसेज भेजें, अभी आपको ये आज का भी आ जाएगा। एक मिनट जी, मैं नंबर 0346 0346 5 522 522 8014 14। अभी जज़ाकल्लाह। भेजें और अभी आपको हम भेजते हैं अपना ये जो पिछले के 2-3 आपके सामने सर आप ये किस नाम से मैं ऐड करूं? अजायब, अजायब नाम है इनका। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह है। अभी भेजें और अभी मैं अपने सामने भिजवाता हूँ आपको। ठीक है, सर ये ठीक है मैं जी, भी एक जज़ाकल्लाह। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आमना नोट फरमाएं। ये नंबर यहाँ पे मेरे साथी हैं, 03465228 उनका नाम मैंने कितनी दफा सर आपको ये अजायब भाई को भी दिया है। उनका नाम है साइका परवेज। वो बहुत कोशिश करती हैं ऐड होने की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो सकती हैं। हमेशा बोलती हैं कि मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं नहीं हो। अभी या तो ये अजायब भाई एक दफा फिर ट्राई कर ले, उनका नाम आप लेके। मुझे इसी वक्त आप मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर भेजें, जी आज ऐड हो जाएंगी, हम उनको बता भी देंगे। आप ठीक है सर, मैं अभी भेज मेरे देती हूँ। एड्रेस पे उनका व्हाट्सएप नंबर भेज दें बस। ठीक है। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर, और जज़ाकल्लाह खैर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। जी फरमाएं। जो ये आयत नंबर 57 में है कि वो अल्लाह ताला के लिए बेटियां पसंद करते हैं और अपने लिए तो ज़ाहिर है वो ये नहीं पसंद करते। अमूमी तौर पे यहाँ जो दुनिया में तासुर पाया जाता है कि जिसके औलादे नरीना नहीं होती, तो उस शख्स को उन वालिदैन को कमज़ोर समझा जाता है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो समझते हैं कि अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह कोई कमज़ोर हस्ती जान के तो अल्लाह ताला के साथ ये एट्रीब्यूट करते थे? एक बात बड़ी अच्छी तरह समझें बेटा कि ये लड़कियां होना इंसान की कमजोरी हरगिज नहीं। जी पहले बिल्कुल। मुझे एक सवाल का जवाब दें। इंसान को ताकत और उसको जो इज्जत और देने वाला कौन है भला? सिर्फ अल्लाह ताला। अच्छा, कितने लोगों के लड़के हैं, सिर्फ लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, और वो लड़के उनके लिए अजियत बने हुए हैं। आप ऐसे केसेस जानती हैं या नहीं जानती? मैं तो बहुत सारे जानता हूँ। जी बिल्कुल सर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बच्चियां हैं, वो इतनी वफादार, इतनी दीनदार, उनकी तरबियत उन्होंने ऐसी की है कि वो आज अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ समझते हैं। लिहाजा ये बड़ी जाहिलाना सोच है कि अल्लाह ताला जिसको बेटियां देता है उसको कमजोर करता है। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी बेटों की वजह से किसी के बहुत ढेर सारे बेटे हों तो वो इसका मतलब थोड़ी है कि वो ताकतवर हो गया है। भले से दुनिया में शायद उसको थोड़ी बहुत ताकत मिल भी जाए, आखिरत में वो उस औलाद को भी लेके जहन्नम में जाएगा। तो दुनिया में तो हमने रहना ही उस तरह जिस तरह अल्लाह ने बताया है, उस तरह रहेंगे तो हम ताकत और कुदरत उस वाले की नजर में पसंदीदा होंगे। बात समझ आई या सर ये नहीं आई? सर ये ताज़ा तरीन वाकया है जो बहुत मशहूर डॉक्टर साहब है जिनको अपने बेटे ने गाड़ी के लिए कत्ल कर दिया। जी जी। अभी एक जर्नल का वाकया आया है, वहां आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इस बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया, और वो जनरल बड़ा जालिम आदमी था।
बिल्कुल सर, सुना है। तो बराए मेहरबानी आप देखें, मैं और आप सही फिक्र तिलावत आयात से मिलती है। आप कुरान की आयात को पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें, और दुनिया में भी देख लें इज्जत किसको अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला ने इज्जत अगर बेटों वालों को मिलती तो अमेरिका वाले के बेटे ज्यादा थे, मुजाहिदीन के बेटे तो बहुत कम थे, और ये बेचारे इनके पास माल भी नहीं था, पूरा असला भी नहीं था। आप अल्लाह की बात को क्यों नहीं सोचते? अल्लाह की बात को हक क्यों नहीं समझते आप? वही हक है, यकीन माने। अल्लाह ताला बस सर, मुझे दुनिया में जो रहते हैं तो दुनिया की ही सुन रहे होते हैं। तो पर क्यों सुनते हैं आप दुनिया की? आप कुरान को नहीं पढ़ते? आप अल्लाह की बात सुने और उनको भी अल्लाह की बात बताएं, उनको दलाइल के साथ बताएं कि ये देखें, ये बच्चियां नेक बच्चियां कितनी सादतमंद होती हैं। सर जी, जब हमारा तवक्कुल अल्लाह पर होता है ना, कुल ताकत उसी की समझते हैं कि उसी की ताकत है, तो फिर ये वाला मामला नहीं होता। कुरान से जुड़ा हुआ इंसान कभी आप भी ये उस नहीं। पे जब अमल करते हैं उम्मे अब्दुल्ला, तो आपको यकीन माने कदम कदम पर एहसास होता है कि मेरे रब ने कितना, मैंने उसकी बात मानी है तो मैं कितना फायदे में हूँ। मैं बेशक है। आपको अपनी जाती मिसालें बता सकता हूँ कि मैंने अल्लाह के फजल करम से अमेरिका को छोड़ा उस वक्त जब डिग्री लेने के बाद आप सिर्फ वहाँ रजिस्टर कराएं तो वो आपको नेशनैलिटी दे देते। अगर मैं वहाँ होता तो मैं आज किसी काम का ना होता। मेरे साथी जो वहाँ रह गए हैं वो किसी काम के नहीं, उनकी औलादें उनकी बात नहीं सुनती। बुढ़ापे में किस कदर, ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह के दीन की वजह से हमें ये सारी चीजें मिली है। सर ये अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। ये तो मैं आपको बताऊं ना, मैं उसका अंदाजा भी नहीं कर सकता कि कितने करम है उसके, सिर्फ इस बात पर कि उसने मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाई। आप लोगों की सुनते हैं, लोग दुनिया में आप देख नहीं रहे कि ऐसी बातें करने वालों का हशर क्या है, अल्लाह ताला ने किया क्या है। भाई बेटियों के लिए तो मैं हदीसें बता चुका हूं आपको, एक नहीं सैकड़ों हदीसें हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अगर आपने उन बेटियों का हक अदा करके उनकी तरबियत करके उनकी शादी कर दी तो जन्नत वाजिब हो गई आप। सर ये उम्मे अब्दुल्ला की बेटी है, देखें यहाँ पे जर्मनी में रह के तो वो तबलीग कर रही है ना, हम लोगों को दर्स दे रही है ना, वो भी तो बेटी है ना। और वहां पे भी एक बेटी है, वो भी यही काम कर रही है। और बेटा देख लें, हाफिज कुरान है। बस ये है कि उन्होंने अपनी माशाअल्लाह, औलाद को दीन के रास्ते पे चलाया। और माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उनको बहुत जज़ाए खैर दे। और आपने देखा है कितने बेटे जर्मनी में बिगड़े हुए हैं लोगों के। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तरबियत का दुनिया और आखिरत दोनों में इनके लिए अजर है अल्लाह की तरफ से। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।